بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، اور جو ہے ہمارے وسائل، ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی دعا جو ہے وہ دیتے رہیں، بالخصوص تب جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ میرے لیے دعا کریے گا، تو اس کے لیے اسی وقت چند خوبصورت اور محبت بھرے اور ایسے الفاظ ادا کرنا جس سے اس کو سن کر خوشی ہو، اطمینان ہو، اور اسے اس چیز کا یقین ہو کہ اس نے میرے لیے جو ہے بہت اچھے کلمات ادا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا پتہ اسی بندے کے ذریعے، جس بندے نے کلمات ادا کیے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ وہ بندہ کتنا اس وقت خوش ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اپنے اعمال جو ہیں اس میں جو گناہوں کی جو لسٹ ہے وہ بھی کم ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ یہ بھی کچھ اسی طرح ریلیونٹ ہے انہی چیزوں سے متعلق کہ ہمیں کیا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے دنیا بھی ہماری اچھی ہو، بہتر ہو، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری آخرت بھی ہمارے لیے ایک مطلب کہ اس کے اندر ہمیں آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا، اس نیکی کا جو ہے وہ اجر ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کائنڈلی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ٹاپک ہے صدقہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ صدقہ کیا ہے، لیکن آج ہم دو طرح کے صدقہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب کہ ترجمہ ہے: جو کام بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، جس سے اللہ کی مخلوق کو کسی بھی قسم کا بھی فائدہ پہنچے، تو یہ صدقہ ہے۔ یہ ترجمہ نہیں تھا، یہ صدقہ کی تعریف ہے کہ جو بھی ہم کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور کریں ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جس سے اس کو فائدہ پہنچے، اور یہ ہوگا ہمارا صدقہ۔ صدقہ کی اب دیکھیں اقسام کتنی ہیں۔ صدقہ کی دو اقسام ہیں۔ ایک صدقہ، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر آپ کے اعمال نامہ میں تب تک لکھا جاتا ہے جب تک آپ زندہ ہیں، یعنی ایسا عمل جس سے دوسروں کو تب تک فائدہ پہنچے جب تک آپ زندہ ہیں۔ مثلاً کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانا، اپنے پڑوسی کو راشن لے کر دینا، کسی غریب کو پیسے دینا، اس طرح کے اور بھی بہت سے معاملات جو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں وہ ہمارے صدقہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کون سا صدقہ ہے؟ دوسرا صدقہ ہے صدقہ جاریہ۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر آپ کے اعمال نامہ میں آپ کے مرنے کے بعد بھی مسلسل لکھا جاتا رہتا ہے، یعنی ایسا عمل جس سے دوسروں کو آپ کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچے۔ مثلاً کسی یتیم کو ذریعہ روزگار بنا کر دینا، کسی کو قرآن پڑھانا اور درخت لگانا وغیرہ۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ صدقہ کے کیا فائدہ ہے۔ صدقے کے بہت سے فائدے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، یہ ترجمہ ہے کہ یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں، اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ صدقہ کے بہت سے فائدے ہیں۔ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ انسان کی روزی میں برکت پیدا کرتا ہے، مصیبتوں کو اپنے دینے والے سے دور کرتا ہے۔ صدقہ لوگوں کو آپ کے حق میں دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے، آپ کے وسائل میں اضافہ کرتا ہے، آپ کی عمر بڑھاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، انسان کا توکل مضبوط کرتا ہے۔ صدقہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، صدقہ آپ کی دعاؤں کی راہیں ہموار کرتا ہے، آپ کو رسوائی سے بچاتا ہے، آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ صدقہ آزمائش میں راحت بنتا ہے۔ صدقہ انسان کو بد نظر اور بد خیال لوگوں سے بچاتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں اور کتنے خوبصورت اس کے فائدے ہیں کہ چند کیے گئے چھوٹے چھوٹے سے اعمال، یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرض کر رہے ہیں، اور جس کا ہمیں اس کا بدل دگنا ملے گا۔ یہ تو ہم نہیں سوچتے کہ ہم کبھی کسی ٹائم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، چلے پھر کسی مقام پہ، لیکن آپ یہ سوچیں
کہ صدقہ جو ہے یہ ہمارا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کیا اس چیز کا اللہ تعالیٰ کو ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پیسے دے رہے ہیں یا پھر ہم جو ہے کسی غریب کی بھلائی کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا خود کا فائدہ، ہم خود پر احسان کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ جب ہم کسی کی بھلائی کرتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بدل دگنا ملے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو ہے مصیبت ہمارے اوپر سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی جو ہے وہ نگاہوں میں رکھے گا اور ہمیں یاد رکھے گا کہ اس بندے نے فلاں وقت میں جو ہے وہ مجھے یاد رکھا تھا، تو میں بھی اس کی اس مشکل میں اس کو یاد رکھوں۔ اس کے بعد آتا ہے صدقہ جاریہ کے فائدے۔ صدقہ جاریہ انسان کے نہ صرف اس دنیا میں کام آتا ہے بلکہ صدقہ جاریہ انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صدقے کے ساتھ ساتھ اس کا اجر ہماری زندگی تک ہے، کوئی ایسا کام بھی ضرور کر کے جائے جو ہماری موت کے بعد بھی ہمارے لیے اجر کا باعث بنے۔ آپ سوچیں کہ آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی نیکیوں کے رجسٹر میں مزید نیکیاں قیامت تک ایڈ ہوتی رہیں، کتنی خوبصورت بات ہے، اور آپ کے جنت میں درجات بلند ہوتے رہیں۔ اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ صدقہ جاریہ انسان کی دنیا تو سنوارتا ہی ہے لیکن انسان کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ دنیا کے فائدے تو ہم نے پڑھ لیے، اب آخرت کے فائدے پڑھتے ہیں۔ صدقہ جاریہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، انسان کو اللہ کے سامنے سرخرو کرتا ہے۔ صدقہ جاریہ انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی کو آسان بناتا ہے، انسان کے جنت میں درجات بلند کرتا ہے، اور صدقہ جاریہ انسان کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ صدقہ جاریہ کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مزید کوئی عمل نہیں کر سکتا سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1، اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو جس کا فائدہ دوسروں کو اس کے مرنے کے بعد بھی ہو، تو ایسے عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ جیسے اگر آپ نے زندگی بھر کے لیے کسی کے ذریعہ روزگار کا بندوبست کیا ہو، یا پھر آپ نے راہ میں پانی کا کوئی ذریعہ بنایا ہو جس سے مسافر پانی پی سکیں، یا پھر آپ نے کوئی مسجد یا اسکول تعمیر کروایا ہو وغیرہ۔ دوسرا ایسا عمل جس سے فائدہ اٹھایا جائے، مثلا اگر آپ کسی کو کوئی ایسا قرآن خرید کر دیں جس سے وہ قرآن کو سمجھ سکیں، یا پھر آپ نے اپنی زندگی میں حق کو آگے پہنچایا ہو، کسی کو قرآن تحفے میں دیا ہو یا کسی کو قرآن پڑھایا ہو، یہاں تک کہ آپ نے یہ جو ہے ویڈیو اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ایک دوسروں کے ساتھ شیئر کی ہو جس سے دوسروں کو دینی علم ملتا ہو، تو اس کا اجر بھی آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ اسی لیے میں یہ جو ہے وہ موسٹلی اپنی ہر ویڈیو میں ایک جملہ ضرور کہتی ہوں کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو اس کا بیسیکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ نیکی کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، جو ہمیں اگر ہم یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی بات ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک پھیلائیں تاکہ جو ہے وہ دین بھی ایک دوسرے تک پہنچے، اچھی بات خوبصورت بات بھی ایک دوسرے تک پہنچے، اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک نیکی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے۔ تیسرا، نیک اولاد جو اس انسان کے لیے دعا کرے۔ بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں اور ان کا تعارف اور سوشل میڈیا کی بجائے ان کا تعارف ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کی بجائے اللہ سے کروائیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد کم سے کم وہ ہمارے لیے دعا تو کر سکیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اور اب دیکھیں کہ کون سا صدقہ بہترین صدقہ ہے، صدقہ یا صدقہ جاریہ۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ یعنی کہ اجر میں بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تندرست ہو۔ ہم اکثر بس تب ہی صدقہ کرتے ہیں جب ہم پر کوئی بیماری آ جائے یا پھر جب ہمارا کوئی مالی نقصان ہو جائے، ورنہ ہم صدقے کا سوچتے بھی نہیں۔ جبکہ بہترین صدقہ تو یہ ہے کہ آپ ہر مہینے میں اپنی پاکٹ منی یا تنخواہ سے کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ برے وقتوں میں تو ہر کوئی اللہ
کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ بات تو تب بنے جب ہم ہر وقت جو ہے وہ اس بارے میں سوچیں اور اپنے رب کے پاس جائیں، بلکہ ہم ہر لمحہ اپنے رب کو خوش کرنے کی غرض سے گزاریں۔ دوسرا جب تم مال کی خواہش رکھتے ہو، صدقہ اس لیے فرض نہیں ہے تاکہ اس سے انسان کے نفس اور ایمان کی آزمائش کی جا سکے، کیونکہ ہر چیز فرض نہ ہو ہمیں وہ بہت مشکل لگتی ہے، اور صدقہ بھی آسان کام نہیں ہے، خاص کر تب جب ہمیں مال کی فکر ہو کہ یہ کم نہ ہو جائے۔ جیسے کبھی کبھار ہمارے ہاتھ پیسے ہوتے ہیں اور ہم اس کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر صدقہ نہ دیا تو فلاں چیز لے سکتا ہوں، لیکن اگر صدقہ دے دیا تو اس چیز کے لیے اور انتظار کرنا پڑے گا۔ صدقہ قربانی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی جانے والی قربانی۔ اب آپ یہی دیکھیں کہ جو عورت اپنی زکوٰۃ، جو اس کے پاس مال ہے، جو مرد جس کے پاس مال ہے، وہ اگر صدقہ نہیں کرتا تو وہ چند عرصے بعد وہ چیز اس کے پاس سے چھین لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک نہ ایک وقت آتا ہے اس سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ سپوز عورت کے پاس بہت زیادہ سونا ہے، 2 تولے ہے، 3 تولے ہے، جتنا بھی ہے، جتنا اماؤنٹ ہے اس کے مطابق اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ ایک وقت آتا ہے وہ سارا کا سارا سونا جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بہترین صدقہ کون سا ہے ہمارے لیے کہ جب فقیری کا ڈر ہو، یعنی جب دل میں یہ خوف ہو کہ اگر پیسے اللہ کی راہ میں دے دیے تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ ہم انسان ہیں نا، اس لیے ہمیں ہر وقت بس یہی فکر آتی ہے کہ اگر رزق ختم ہو گیا تو، اگر کسی کی مدد کرنے کے بعد الٹا ہم پر محتاجی آ گئی تو، بس ہر وقت یہی ٹینشن میں ہم جو ہے وہ چین نہیں لینے دیتی، اگر دوسروں کو دوں گا تو میں خود خالی ہو جاؤں گا۔ اس لیے ایسا ڈر ہونے کے باوجود بھی جو انسان اپنا دل کاٹ کر اللہ پر توکل رکھ کر صدقہ کرے تو اس کا صدقہ یہ بہترین صدقے میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد جب مالداری کی امید ہو، یعنی یہ خیال بھی دل میں آ رہا ہو کہ اگر صدقہ نہیں دوں گا تو پیسے بچ جائیں گے اور ان پیسوں کو میں سنبھال لوں گا، یا ان پیسوں کو میں جو ہے وہ کوئی چیز لے لوں گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صدقے کے پیسے تو ہوتے ہیں لیکن پھر یہ لالچ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ پیسے بچ گئے تو ان پیسوں سے میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، پھر چاہے وہ پیسے 100 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسی صورت میں جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ سب سے بہترین صدقے کی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ بہترین صدقات ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے دل کو مار کر، اپنی خواہشات کو دبا کر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو وہ بہترین صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی مین پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی خواہشات، اپنے دل، اپنے جو ہے وہ جذبات کو کنٹرول کر کے مار کر جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ہمارا ہر کام جو ہے وہ خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ صدقہ فرض نہیں ہے لیکن صدقے کا شمار اللہ کے پسندیدہ ترین اعمال میں ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ کی مخلوق کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کو اپنا وہ بندہ سب سے پیارا لگتا ہے جو اس کے بندوں کا احساس کرتا ہے۔ صدقے کے لیے آپ کے پاس ہزاروں یا لاکھوں روپے ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا دے سکیں آپ اتنا دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نیتیں دیکھتا ہے، پیسے نہیں۔ اور یقین کریں آپ کو اپنی اس مخلص نیت کا بہت میٹھا پھل ملے گا۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے انسان کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے آپ کے رزق میں کبھی کمی آئے گی۔ اگر آپ صبح 100 روپے لے کر گھر سے نکلتے ہیں، اس میں سے آپ 10 روپے کا بھی صدقہ کر دیتے ہیں تو واپسی کے وقت آپ کے پاس 200 کسی ایسے ذریعے سے آ جائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور یہ تو میری خود کی آزمائی ہوئی بات ہے۔ اور صدقے کی صرف اتنی سی برکتیں نہیں ہیں کہ یہ آپ کے مال میں برکت پیدا کرتا ہے، بلکہ صدقہ آپ کی زندگی میں بھی برکت کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ خود میں اور اپنی زندگی میں بہت سے بدلاؤ محسوس کریں گے، جیسے کہ آپ کا دل سکون میں رہے گا، آپ کو جو بھی پریشانی لاحق ہوگی اپنے آپ سے وہ خود بخود دور ہو جائے گی، آپ کی دعائیں حیرت انگیز طریقوں سے قبول ہونے لگیں گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور ہر کام آپ کی مرضی کا ہونے لگے گا۔ اس لیے صدقہ دینے میں کنجوسی نہ کیا کریں، پیسوں کو آپ جتنا بچا کر رکھیں گے یہ اتنا تیزی سے آپ کے ہاتھ سے پھسلتا جائے گا۔ آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ خود بخود ایسے معاملات بن جائے کہ وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے یا پھر کسی نقصان کے ذریعے سے آپ سے واپس لے لیے جائیں گے۔
رزق دینے سے بڑھتا ہے اور یقین کریں اتنا بڑھتا ہے کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ صدقہ ایسے ایسے مقامات پہ آپ کے کام آتا ہے جن مقامات پہ آپ کو کہیں سے بھی مدد کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ ہم نے کون سا کسی کو اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے اسی میں سے اگر ہم اللہ کی راہ میں چند پیسے خرچ کریں گے تو اس سے ہمارے رزق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آپ دیکھیں کہ اس کا نظام وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اور پھر جب ہم اسی کے دیے ہوئے رزق کو اس کے لیے قربان کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ حالانکہ ہمارا تھوڑا جو ہے وہ رزق ہے وہ تو اللہ ہے، پھر بھی وہ ہمیں اس کے بدلے میں صلہ ضرور دیتا ہے اور دگنا رزق سے ہمیں نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا مرضی خرچ کر لیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ احسان نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس احسان کا بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، بہترین صفات میں سے ایک صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف ہم کریں وہ کم ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتنے بے شمار احسانات کرتا ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، انشاءاللہ ضرور بنے گا اگر ہم اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور خوبصورت باتوں کو، ان ویڈیوز کو اس نیت کے ساتھ شیئر کریں گے کہ دوسرے تک کوئی اچھی بات پہنچی ہے۔ جب ہم اس نیت کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ بات اس کو نہیں معلوم، اس کو پتہ ہونی چاہیے، یا پھر اس ذریعے کہ یہ ایک اچھی بات ہے دوسروں تک پہنچا دیں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی جو ہر ویڈیو ہے اس کی ڈیٹیل، اس کی جو ہے وہ آپ تک جو ہے ملتی رہیں۔ بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صدقہ اور صدقہ جاریہ کو اپنی زندگی میں کرتے رہیں اور نیکیوں کا سلسلہ جاری ساری رکھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے تعلقات بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی جو ہے وہ تلقین عطا فرمائے۔ آمین سب آمین۔